الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے۔ محرم کے معنی ہی قابل احترام۔ یہ مہینہ دنیا کی پیدائش کے دن سے قابل احترام۔ چار مہینے اشہر حرم اور احترام والے کہلاتے ہیں۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور ماہ رجب۔ جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمائے، اس سال اعلان فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی مدار اور حیات پر آ چکا ہے، اور اب قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح سے قائم رہے گا۔ محرم کا مہینہ اتنا عظمت والا ہے کہ اس کو حدیثوں میں شہر اللہ المحرم کا، اللہ کا مہینہ، جیسے رسول کے ساتھ اللہ کی نسبت لگاتے ہیں، اس طرح اس مہینے کے ساتھ اللہ کی نسبت نے اس کی عظمت میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے 10 روزوں کی بھی فضیلت، اور اس میں ایک دن آتا ہے عاشورہ۔ عاشورہ عشر سے نکلا ہے۔ عاشورہ کے معنی 10واں دن،
علماء نے لکھا کہ محرم الحرام کے یہ 10ویں دن میں دنیا کے 10 بڑے بڑے انبیاء کرام کو خاص قسم کے واقعات پیش آئے. اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. مکہ مکرمہ میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور مدینے آنے کے بعد بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں. روزہ سب امتوں میں رہا. غیروں کے یہاں بھی مختلف طریقے سے اپواس رکھے جاتے ہیں. حضور نے پوچھا بھائی تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون ظالم کی غلامی کے شکنجے سے آزادی دی. تو ہم بطور شکریہ کے روزہ رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. پھر یہود کی مشابہت نہ ہو جائے اس بنا پر حضور نے چاہا تھا کہ 9ویں اور 10ویں 2 دن کا روزہ رکھا جائے لیکن اس کی نوبت آنے سے پہلے سرکار دنیا سے تشریف لے گئی. لیکن ایک لائحہ اور ایک ضابطہ بتا گئے. پھر بھی اگر کوئی 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکا تو 10ویں کا بھی رکھ سکتا ہے. معارف الحدیث نے لکھا ہے کہ اب وہ ہمارے علاقے میں یہود کی مشابہت والا معاملہ رہا نہیں. اس لیے کوئی ایک روزہ رکھے گا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. اور اس کا ثواب کیا بتایا؟ گزشتہ 1 سال کے چھوٹے گناہوں کی اللہ تعالی معافی فرما دیتے ہیں. تو اس دن میں پہلے سے بڑے بڑے واقعات پیش آئے. غزوہ خیبر سے حضور لوٹے ہیں تو محرم کا مہینہ. حضرت عثمان غنی سے آپ نے اپنی بیٹی کا عقد فرمایا تو محرم کا مہینہ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو محرم کا مہینہ. خلافت راشدہ کے تخت پر بیٹھے حضرت عثمان تو محرم کا مہینہ. امیر معاویہ امیر بنے تو محرم کا مہینہ. بہت سے واقعات پیش آئے. اس میں ایک واقعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی پیش ہے. شہادت غم کی چیز نہیں ہے اور ماتم کی چیز بھی نہیں. لیکن عبداللہ ابن سبا اور اس کے چیلوں نے مل کر بغض صحابہ اور حب علی کو زیادہ اجاگر کرنے کے لیے کربلا کے واقعے کو ابھار دیا.
حالانکہ یہ پہلا مہینہ تھا تو خوشی کا مہینہ تھا، غم کا نہیں تھا، ماتم کا نہیں تھا، نوحہ کرنے کا نہیں تھا۔ اسلام میں ماتم کی گنجائش تھی، نوحہ کی بھی گنجائش تھی۔ ماتم کے معنی ترک زینت کرنا اور سود کرنا، اور نوحہ کے معنی خود بھی رونا اور دوسروں کو بھی رلانا۔ شہادت تو تمنا مومن، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شورائی نظام قائم کرنے کے لیے اپنے خاندان سمیت اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے خوشی خوشی شہید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے شہداء کا بڑا مرتبہ رکھا ہے، بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ شیعوں کی دیکھا دیکھی ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ ماتم کرنے لگے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں محرم میں نکاح نہیں ہو سکتا، بعض سمجھتے ہیں محرم میں منگنی نہیں ہو سکتی، بعض سمجھتے ہیں محرم میں کوئی بھی خوشی کا کام نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ سب اصل کے خلاف ہے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم ہم کو بھی ہے، لیکن غم کو پال لینے کا مزاج ہمارا نہیں۔ غمگین ہونے کی گنجائش ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے اور آپ کے خاندان کو شہید کیا گیا، ہم لوگ اس کو غم کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمیں بڑا دکھ ہے، اور ہمارا کلیجہ بھی منہ کو آتا ہے کہ نواسہ رسول کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، لیکن غم منانے کے لیے بھی چند حدود دی گئی ہیں، لمٹ دی گئی۔ ہمارے راندیر میں شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ برسوں انہوں نے گجرات میں کام کیا، اور رد بدعات کے لیے بڑا ہدف انہوں نے اٹھایا۔ برسوں تک علاقوں میں کام کیا، اور وہ رات کو بیان اس طرح سے کرتے تھے کہ 9 بجے شروع کرتے تھے، 11 بجے وقفہ کرتے تھے، پھر چائے پینے کے بعد 11 بجے سے دوبارہ بیان شروع کرتے تھے۔ تو بڑا کام کیا ہے ان حضرات نے، اس کی برکت سے الحمدللہ سنتوں کی ترویج ہوئی ہے ہمارے علاقے میں، اور یہ بدعات روانہ ہوئی۔ وہ کہتے تھے کہ ابھی ہمارے لوگ جو ماتم کرتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں اور تعزیہ نکالتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یا حسین ہم نہ تھے، یہ بیچارے محبت رکھتے ہیں، لیکن محبت نادان والی محبت۔ اور مثال دیتے کہتے تھے کہ ایک آدمی نے ریچھ پالا، ریچھ سے بہت محبت رکھتا تھا، لوگوں نے اس کو کہا یہ ریچھ خطرناک ہے، کوئی دن تجھے مار ڈالے گا۔ کہا نہیں، یہ بڑا اچھا جانور ہے، غیبت بھی نہیں کرتا، برائی بھی نہیں کرتا، میرا دھیان رکھتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، ہر وقت میں سو جاتا ہوں تو مکھیاں اڑاتا ہے، مجھے بڑے آرام سے رکھتا ہے، تو میں نے بھی اس کے ساتھ محبت رکھی۔ لوگوں نے کہا کہ نادان کی محبت کبھی زندگی کے لیے خطرہ بن جاتی، وہ بات سنتا نہیں تھا۔ لوگ سمجھاتے تھے کہ بھئی جانور آخر جانور ہے، انسان انسان،
محبت کرنا ہے تو انسانوں کی کمی نہیں ہے، جانور کو کیا لے کے بیٹھا ہے، لیکن اس کو ریچھ سے محبت ہو گئی تھی، جیسے کہ آج کل لوگوں کو کتوں سے محبت، اولاد سے تو محبت کرتے نہیں اور کتوں کو گاڑیوں میں لے کے گھومتے ہیں۔ انگریز تو بیچارہ مجبور ہے، اس کی اولاد اس سے محبت نہیں کرتی، 17 سال کو اس کو گھر سے نکال دیا تو وہ کتے بلوں سے محبت کرنے پر مجبور ہے، لیکن ہمارے یہاں تو اولاد سے محبت کرنا سکھایا، اولاد کو ماں باپ سے محبت کرنا سکھایا، ان کی خدمت کرنا سکھایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہمارے یہاں گھرڈا ہاؤس نہیں ہے، سورت میں ایک جگہ انہوں نے بیان، لیکن وہ بھی پھیل رہا، گھرڈا ہاؤس، کہ جب ماں باپ کو سنبھال نہ سکے تو اولڈ ہوم میں انگریز لوگ لے جا کر رکھ دیتے، وہاں ان کی کیئر ٹیکر جو ہوتے ہیں وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، نہلاتے ہیں، دہلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اولاد دیکھنے تک نہیں آتی، خرچہ بھی۔ لیکن اسلام میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت پر بڑا اجر کا وعدہ فرمایا کہ ماں باپ تمہاری جنت ہے یا ماں باپ تمہاری جہنم ہے، خدمت کر لی تو جنت ہے، دعائیں لے لی تو جنت ہے۔ خیر، ایک مرتبہ وہ لیٹا ہوا تھا اور بیچ جو ہے وہ بیٹھا ہوا، اب اس کے سر پہ بار بار مکھیاں جو ہے آتی تھی۔ ہندوستان کے سیاسی لوگوں کی طرح یہاں کی مکھیاں بھی ضدی ہے، کتنا بھی ہٹاؤ پھر آتی۔ کئی بار ریچھ نے ہٹایا لیکن مکھی مانتی نہیں تھی، کوئی بڑا پتھر لائے اور مکھی سے کہا کہ اب تو بیٹھ، میرے سردار کے سر پر بیٹھ، میں تیرا کیا انجام کرتا ہوں۔ جیسے ہی مکھی آ کے بیٹھی اس نے اٹھایا پتھر اور دے مارا اس کے سر پر، ہوائی جہاز تو غائب ہو گیا لیکن ایئرپورٹ ختم ہو گیا، بیچارے کا سر کچل گیا، خون بہ گیا اور وہ مر گیا۔ ریچھ نے تو بظاہر اچھا کام کیا تھا، محبت کا اظہار کیا تھا، لیکن نادانی کی محبت ہے۔ اس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والے در حقیقت نادانی کا ثبوت دیتے ہیں۔ حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی، یہ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو اس کے گھر پہ جا کر ڈھول اگر بجائیں گے تو وہ برداشت کرے گا؟ سورت میں تعزیے کا جلوس نکلا تھا تو ایک غیر مسلم انسپیکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تعزیے کا جلوس ہے۔ کہا یہ کس کی خوشی میں نکالا ہے؟ میں نے کہا یہ خوشی میں نہیں نکالی، یہ غم میں نکالا ہے۔ کہ اچھا تمہارے یہاں غم اس طرح سے مناتے ہیں، کیا غم تھا؟ میں نے کہا سیدنا حسین شہید ہوئے تھے، نواسہ رسول شہید ہوئے تھے، اس بنا پر جو ہے یہ لوگ غم منا رہے ہیں۔ تو મને તો ખબર નથી કે કોઈનો ઇંતકાલ થઈ જાય તો એના ઘરે આપણે વાજા વગાડીએ ને ઢોલક વગાડીએ। સમજ નથી પડતી મને આ તમે કેવી રીતની તાજિયાની કામ કરો છો। ایک عرب بیچارہ 10 تاریخ کو جو ہے ایئرپورٹ پر اترا، 10 عاشورہ کا دن تھا، بمبئی میں بڑے زور شور کے ساتھ جو ہے تعزیے نکالے جاتے ہیں۔
تعزیت سے نکلا ہے، اور تعزیت کسی کے مرنے پر جو غم کرتے ہیں اور دلاسا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ عرب باہر نکلا، دیکھا کالے کپڑے پہنے ہیں لوگ، سر پیٹ رہے ہیں، سینے پیٹ رہے ہیں، اور کچھ اردو میں بول بھی رہے ہیں۔ اردو تو بیچارے کو آتی نہیں۔ وہ بمبئی کے اندر بیچارے کا جوتا گم ہو گیا عرب کا، تو مسجد میں جمعہ کے دن چلا رہا تھا نالی نالی، لوگوں نے کہا یہ نہیں پانی کی نالیاں ہیں۔ اس نے پھر پیر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ میرے جوتے گم ہوئے۔ تو وہ عرب نے کہا بھائی یہ تو اتنے غمگین کیوں، یہ کیا سب لے کے چل رہے ہو، رونا دھونا اور پیٹنا سر کا، یہ کیا ہے؟ کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں عرب سے آیا۔ تم کو معلوم نہیں ہے کہ آج کے دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی؟ اس نے کہا خبر ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن وہ تو 1400 سال ہو گئے، تم کو کیا ابھی پتا چلا؟ ابھی کیا رو رہے ہو اور ماتم کر رہے ہو؟ اسلام میں ایسا ماتم کرنے کی کہاں گنجائش ہے؟ غم کرنے کے بھی اصول ہے۔ کوئی عزیز قریب انتقال کر جائے تو غمگین ہونا سنت ہے، فطرت ہے نا، اور شریعت مقدسہ فطرت کو نہیں بدلتی، فطرت میں جو رسوم داخل ہو جاتے ہیں اس کی اصلاح کریں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ www.revivalofeman فطرت کو رہنے دیتے، فطرت میں جو چیزیں غلط آ گئی اس کو نکال کے صاف کرتے ہیں۔ جیسے حج زمانے جاہلیت میں بھی ہو رہا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں رسوم کے طور پر بھی گئی تھی، وہ رسوم نکال کر حج کی اصلاح کروا دی اور حج کو اپنی جگہ برقرار رکھا۔ یہی حال عمرے کا ہوا۔ تو کسی عزیز کے قریب کے انتقال پر غمگین ہونا سنت۔ ہم کو پتا چلا ہمارا فلاں عزیز انتقال کر گیا، ہم غمگین ہو گئے، دکھ ہوا، ہمارے چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہوئے، کوئی بات نہیں، ہونا چاہیے۔ انسان بیر معونہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پتا چلا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں تو اتنا غمگین آپ کو دیکھا گیا کہ صحابہ فرماتے اس سے زیادہ غمگین کبھی دیکھا نہیں۔ دوسرا درجہ غم کا یہ ہے کہ اگر غم کا پتہ چلے اور آنسو نکل جائے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ اے ابراہیم تیرے فراق پر ہم غمگین ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں۔ صحابی نے کہا حضور آپ کے تو آنسو بہ رہے ہیں، آپ نے تو منع فرمایا۔ فرمایا آنسو بہانے سے منع نہیں فرمایا، زبان سے اللہ تعالی کے فیصلے کے خلاف کوئی لفظ نکالنے پر منع کیا ہے۔ اور دو آوازوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
ایک تو رونے میں زور زور سے پکار پکار کر رونا، اس سے منع کرنا ہے، دوسری بانسری کی احمقانہ آواز سے روکا۔ نمبر 3، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ وہ شہید ہوئے جنگ کے موتا میں، حضور کو یہاں اس کی اطلاع دی گئی اور بتایا گیا، اور جب بتایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ علماء نے لکھا کہ شروع میں ذرا آواز کے ساتھ رویا جائے تو اس کو نظر انداز کیا جائے گا، اس کو چلا لیا جائے گا، نظر انداز کریں گے شروع کے اندر، لیکن جب بڑھ جائے رونا تو ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال پر ان کی ہمشیرہ بہت روئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گھر سے نکلوا دیا، دوسرے گھر میں ٹرانسفر کر دیا کہ یہ ماحول خراب کرے گی، ماتم کا ماحول بنا دے گی، اس بنا پر ان کو یہاں سے ہٹا دو، دوسری جگہ منتقل کر دو، دوسری جگہ منتقل کر دی۔ تو غم کرنا، آنسو بہانا، ذرا آواز سے رونا، یہ تمام کی گنجائش ہے، لیکن کب تک اور کس کے لیے؟ عام طور پر انتقال میں 3 دن کا ٹائم لمٹ دی، انتقال ہو گیا 3 دن کے لیے غمگین ہونا، ترک زینت کرنا، جسے ماتم کہا، اس کی وجہ صرف ترک زینت کرنا ہے، سادگی اختیار کرنا۔ اور شوہر کے انتقال پر 4 مہینہ اور 10 دن کا غم منانا، ترک زینت کرنا، سادہ لباس پہنے بیوی کے، یہ ہے لمٹ، ٹائم کی لمٹ۔ اس کے بعد اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ، عورت کی عزت پوری ہو جائے گی، اس کا نکاح ہو جائے گا، اس کو جو آگے کرنا ہو اس کے لیے پوری گنجائش۔ 3 دن ہم نے غمگین ہوئے، 4تھے دن اپنے کام کے اندر لگ جاؤ۔ اس لیے حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 4تھے دن ابا جان کے انتقال کے خوشبو منگوائی اور ذرا سی انگلی پہ لگائی اور فرمایا کہ حضور نے 3 دن کے بعد سود کو منع فرمایا ہے، اس بنا پر میں اس پر یعنی سنت پر عمل کرنے کے لیے خوشبو لگاتی ہوں، ورنہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے لگا رہی اور کٹ آف کرنے کے لیے کہ غم کا معاملہ کٹ ہو گیا۔ اب ہے ماتم کرنا، اب حدیث میں فرمایا من ضرب الخلود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا، جس نے رخساروں کو غم میں پیٹا، بالوں کو نوچا، دامن کو چاک کیا اور سینہ کھلی کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت مسلمین میں سے نہیں ہے۔ اسلام نے غم کے بھی کلیئر احکام دیے ہیں اور خوشیوں کے بھی کلیئر احکام دیے ہیں، اور قرآن کریم میں کتنا بہترین ارشاد فرمایا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں کام آئے، دنیا کے نہیں، دنیا کی مال و متاع کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، اور
کرسیوں کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں کام آئے، ان کو مردہ مت کہو۔ اللہ نے ان کو خاص قسم کی زندگی عطا فرمائی ہے، وہ زندہ ہیں، اور دلیل یہ ہے زندگی کی کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، کھانا بھی بہترین دیا جاتا ہے۔ یہ ڈپلیکیٹ شربت یہاں کا پانی کون تھا؟ سب سردی کے زمانے میں سبھی لگائی اور گرمی میں کوئی کنڈا نہیں، اور وہ تازیہ لے کر چلتے ہیں۔ تیمور لنگ نے پہلی مرتبہ یہ تازیے کا ایجاد کیا، اور لوگ جو ہے یہ لنگڑے کا تازیہ لے کے چلتے ہیں، اور نمازیں بھی ضائع ہوتی ہے، عورتیں آتی ہے، اس کے اندر جانا بھی منع ہے۔ ہماری ماں بہنوں کو سختی سے منع کیا جائے کہ بٹ تھک کر ہر دن جو ہے شہروں کے اندر تعزیہ دیکھنے کے لیے تعزیہ کی تعریف کرنا بھی منع ہے۔ من کسر سواد قوم فهو منهم، ہم کو ان سے الگ رہنا ہے، ہم کو تو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کا ٹائم لیا کہ اے میرے دشمنوں، مجھے شہید کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے لوگوں، آج کی رات مجھے اللہ کے ساتھ سرگوشی کا موقع دے دو۔ چلے سنجر کریں سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو۔ خنجر چل رہا ہے اور عبادت کر رہے ہیں، اور یہ حضرات عبادات سے دور ہو جاتے ہیں، سب فضولیات کرتے ہیں، فضول خرچہ کرتے ہیں، اور تعبیہ کے پاس منتیں مانگتے ہیں کہ اے حسین کی روح میرا یہ کام بنا دے، میرا یہ کام بنا دے۔ تعبیہ کہتا ہے پہلے تو مجھے ڈوبنے سے بچا لے، پھر میں تجھے بچاؤں۔ جاتا تو اس کو ڈبانے کے لیے، ایک آدمی بیچارہ ڈوب رہا تھا، تو اس نے جو ہے اس سبیلیں چھوڑی تھی، پہلے ان کو پکارا کہ اے خواجہ خضر کی ناؤ مجھے بچا لے۔ خواجہ خضر کی ناؤ نے کہا کہ تو نے مجھے بچایا تھا کہ میں تیرے کو بچاؤں؟ پھر تاکیے سے کہا کہ میں نے بہت منت سے تجھے پانی میں اتارا تھا، تو کہاں ہے؟ اس نے کہا تو نے مجھے ڈبایا تھا تو میں بھی تجھے ڈبا کے ہی رہوں گا۔ دوستو اور عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غم کے اور خوشی کے بہترین اصول بیان فرمائے ہیں، ہمیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام بیر معونہ میں شہید ہوئے، انتقال کر گئے، انہوں نے اللہ کے دربار میں درخواست کی، غزوہ احد کے شہداء نے اللہ کے دربار میں درخواست کی کہ اے اللہ، ہم لوگوں کو جو بیوجات مل رہے ہیں، جو پھل مل رہے ہیں، جو مشروبات مل رہے ہیں، جو نعمتیں تو نے شہادت کے بعد ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ نعمتوں کا ہمارے وہ بھائی جو شہادت سے گھبرا رہے ہیں ان کو پتہ دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اطلاع دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے راستے میں جو لوگ کام آئے ہیں ان کو مردہ مت کریے، ان کو ایک خاص قسم کی حیات برزخی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے جو دوسرے مردوں سے بالکل مختلف ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے عرش کے نیچے تندیلیں لٹکائی ہیں، ان تندیلوں میں پرندے رکھے ہیں، ہوائی جہاز رکھے ہیں، وہ ہوائی جہاز کی ڈرائیونگ سیٹ پر شہداء کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور وہ شہداء
پوری جتنی جنتیں ہیں تمام جنتوں میں بلا کسی ویزا اور پاسپورٹ کے جاتے ہیں اور وہاں کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں. اور تم کیوں روتے ہو؟ اللہ فرمانے فرحین بما آتاکم اللہ من فضلہ، جو نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے وہ تو اتنے خوش ہیں کہ انہوں نے یوں کہا دنیا میں ہمیں دوبارہ دے دی. ارے دوبارہ دنیا میں آ کر کیا کرو گے؟ ہم نے تم کو اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا، کہا دوبارہ شہید ہو جائیں، پھر تیرے دربار میں آئیں، پھر شہید ہو جائیں، بار بار شہید ہو، بار بار تیرے دربار میں حاضری ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا شہادت فرمائی، اقتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندگی دیا جاؤں، ثم اقتل، پھر اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں. معلوم ہوا کہ شہادت یہ غم کی چیز نہیں ہے اور نہ یہ ماتم کی چیز ہے. اسلام نے ہر چیز کو واضح کیا ہے. یہ پیغام کی ہماری ماؤں بہنوں کے درمیان نشر و اشاعت کرنی چاہیے، فضول رسموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور دین کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانا چاہیے. جو وقت حضرت امام صاحب نے مجھے عطا فرمایا تھا، عنایت فرمایا تھا، وہ وقت سامنے والی گھڑی اگر صحیح چل رہی ہو تو وہ ہو چکا ہے. اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.